نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے 15ویں سپارے کی پہلی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے وہ تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ، ایک واقعہ جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، اور ایسا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی کے ساتھ وہ واقعہ نہیں آیا، وہ واقعہ ہے معراج کا. واقعہ معراج کی تھوڑی سی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے. تھوڑی سی تفصیل اس جگہ ہے، اور تھوڑی سی تفصیل جو ہے یہ آگے جا کے 27ویں پارہ میں سورہ نجم کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. یہ واقعہ معراج جو ہے، یہ یاد رکھیں، علم حدیث کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے حدیث متواتر. حدیث متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو جب بہت زیادہ صحابہ بیان کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے بھی بیان کیا، میرے سامنے بھی بیان کیا، میرے سامنے بھی بیان کیا، جب بہت زیادہ صحابی کسی واقعہ کو بیان کریں تو اس کو کہتے ہیں یہ واقعہ، یہ مسئلہ متواتر مسئلہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو واقعہ ہے، یقین مانیے یہ بھی متواتر، نبی علیہ السلام کے بہت سے صحابہ، آپ یہ حساب لگا لیں کہ اس کی جو حدیثیں ہیں، جو صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، اس کو کہتے ہیں صحاح ستہ کے علاوہ بھی حدیث کی تقریباً 11-12 کتابوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے،
اور یہ واقعہ جو ہے اس کو بیان کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 28 صحابہ محمد الرسول اللہ کے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ میرے سامنے بیان کیا، یہ میرے سامنے بیان کیا۔ میں نے اللہ کے فضل سے ایک دن حدیث کی کتابوں کو کھول کے گنا کہ یہ واقعہ معراج کی حدیثیں تقریباً کتنی حدیثیں ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ میں پہلی دفعہ میں نے یہ گنی حدیثیں 148 حدیثیں محمد الرسول اللہ کے اس واقعہ معراج کے بارے میں ہیں، 148 حدیثیں۔ اتنی زیادہ حدیثوں کے باوجود ایک دو بات سب سے پہلے سمجھ لیں، پھر بعد میں واقعہ معراج مختصر بیان کریں گے۔ اتنی زیادہ حدیثوں کے بیان میں آنے کے باوجود حدیث کی کسی کتاب میں بھی یہ نہیں ذکر ہے کہ یہ واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس مہینے کے کس تاریخ کو یہ واقعہ آیا، یہ کوئی نہیں پتہ۔ یہ بات یاد رکھیں، نہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، نہ کسی صحابی نے بتایا، نہ کسی تابعی نے، نہ تبع تابعی نے، نہ امام نے۔ یہ بعد میں جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ یہ مہینہ جو آج کل رجب کا جا رہا ہے، اس رجب کے مہینے کی 27-28 تاریخ کو آیا ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن حدیث کی کسی کتاب میں بھی اس کی تاریخ نہیں لکھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رجب کے اندر واقعہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے بارے میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن یہ نہیں کہ اس رات کو کوئی یہ کچھ کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے رات ہی نہیں بتائی تو کیسے یہ پتہ چلے کہ اس رات کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات سمجھ لیں، اللہ کے نبی نے رات ہی نہیں بتائی کہ کون سی رات تھی وہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا۔ اس لیے اس رات کو آج کل ہمارے ہاں لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ رات کو تم نہ عبادتیں کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ تم سورۃ فاتحہ کے بعد 40 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو، اتنی مرتبہ۔ یہ سب اپنے پاس سے بنوٹی چیزیں بنائی ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے کچھ نہیں بتایا۔ واقعہ معراج کے بارے میں پھر ایک اور چیز بنائی ہوئی ہے کہ دن کے وقت روزہ رکھو۔ او لوگو، اللہ کی قسم میرے نبی نے نہیں بتایا، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے گل بنائی ہے۔ حدیث کے اندر نہیں آتا کہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تاریخ ہی نہیں بتائی۔ جب تاریخ ہی نہیں بتائی تو روزہ کس چیز کا رکھیں، رات کو کیا کریں؟ المختصر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو واقعہ ہے، واقعہ معراج کا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیوں پیش آیا، یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کے ہوئے، نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا، آپ کے نام رکھنا طرح طرح کے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ مارنا، دھمکانا، دھمکیاں دینا، الٹے نام رکھنا، یہ شروع کیا۔ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کام جو ہے نا یہ رک نہیں رہا، انہوں نے سارے قبیلوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ نبی پاک کے قبیلہ جو ہے اس کا بائیکاٹ کرو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلہ کا بائیکاٹ اس طریقے سے کیا کہ شیب بنی ہاشم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کو نکال دیا گیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کوئی قبیلے والا کوئی چیز ان کے ہاتھ بے شک پیسے ہوں چیز نہیں بیچے گا، ان کو بھوکا ہی، دوسرے لفظوں میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھوکا مرنے دو، انہوں نے کہا نا ان کو کوئی چیز نہیں دینی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بچے جو تھے نا، یہ کافی دور وہ جگہ ہے جہاں مکہ کے اللہ کے گھر بیت اللہ سے، جہاں نبی علیہ السلام کے قبیلے کو نکالا تھا،
नबूवत के 7वें साल से लेके 10वें साल तक 3 मील लोग कहते हैं, 3 मील नहीं, वो वैसे थोड़ा है, मैंने देखा है। बहरहाल खाने को कोई चीज़ नहीं थी। मुसलमानों के बच्चे के रात के वक्त जब रोते थे तो ये जिन्होंने बाइकाट किया था, बच्चों के रोने की वजह से इनको नींद नहीं आती थी, लेकिन तरस नहीं आता था। 3 साल के बाद ये मुआदा ख़त्म हो गया। नबी अलैहिस्सलाम आ गए मक्का के अंदर। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, आते ही नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना, हज़रत खदीजा, ये बावफा बीवी, ये फौत हो गई। अब नबी अलैहिस्सलाम की ये बीवी फौत हुई। चंद दिनों के बाद ऐसा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम का चाचा जो अबू तालिब था ना, अगरचे ये मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ कबीले की वजह से ये आपके साथ साथ रहता था और ये कबीले का सरदार था। ये अबू तालिब भी फौत हो गया, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी भी फौत हो गई। कबीले का नया सरदार बनाया गया अबू लहब को, और उस जालिम आदमी ने आते ही पहला फैसला ये किया कि सारे कबीले वालों सुन लो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले से निकाल दिया है। जो दिल चाहता है ना इनके साथ करे। दूसरे लफ्ज़ों में, अरबों में जब किसी को निकालते थे ना कबीले से, इसका मतलब होता है इसको कत्ल कर दो, इसके टोटे कर दो, इसको कुछ कर दो, इसको कोई पूछेगा नहीं। इस जालिम ने आते ही फैसला दे दिया कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कबीले से निकाल दिया। अब नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल कल्ले रह गए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ले ही रह गए, कबीले वालों ने भी निकाल दिया, दुश्मन भी सारे हो गए, बड़ी परेशानी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा चलो मैं ताइफ वालों के पास चला जाता हूँ। ताइफ वालों को उनके पास जब गए तो उनको जाके जब बात सुनाई कि मैं अल्लाह का नबी आ गया हूँ, उन ज़ालिमों ने और जुल्म ये किया कि पत्थर मार मार के मोहम्मद रसूलुल्लाह को ताइफ से निकाल के 3 मील तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थर मारे। उन्होंने मारते गए मारते गए मारते गए। नबी अलैहिस्सलाम के सर का खून जो था ये सारा बह के नीचे जूती तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून जो था ना बहता। अब उन्होंने भी निकाल दिया मार मार के। ऐन उस वक़्त पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब परेशानी बड़ी बढ़ गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक़्त पर नबी अलैहिस्सलाम को ये वाक़या मेराज वाला जो ये पेश आया। आपको मेराज कराई गई। मेराज का मकसद क्या था? मेरे नबी, ए मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, परेशान नहीं होना। ये हक़ के कामों में, जो सच के कामों में तकलीफ़ें आती हैं, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी कितनी इज़्ज़त और शान रखी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान की बादशाही की बड़ी निशानियाँ दिखाई। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत दिखाई और ये जहन्नम दिखाई कि ये तुम्हारे मुखालफों को इस जहन्नम के अंदर मैंने फेंकना है। मेरे नबी परेशान ना होना। ये मेराज का वाक़या इसलिए पेश आया था। मेराज का वाक़या जो है मुख्तसर ये क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कल्ले थे बिल्कुल। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर बैतुल्लाह में ना, जो बैतुल्लाह के साथ थोड़ा सा ना तकरीबन 10 या 10.5 फुट का वो छोटा सा, जिसे हतीम कहते हैं, हतीम, ये 10-10.5 फुट हतीम है। आजकल वैसे उन्होंने 4-5 सफ़े बनाई हुई हैं, वो बाकी की हतीम नहीं याद रखना। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10.5 फुट का वो हतीम। ये जो काफरों ने, जब मुशरकों ने खाना काबा बनाया था तो पैसे कम थे, उन्होंने कहा चलो जितना अल्लाह का घर बनता है बना लो, बाकी का उन्होंने छोड़ दिया। ये छोड़ा हुआ जो ना, इसको कहते हैं हतीम। अल्लाह के घर बैतुल्लाह के साथ नबी अलैहिस्सलाम रात को आके चुप करके उस हतीम के अंदर आके नबी अलैहिस्सलाम सो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोए हुए थे ना, 2 बंदे और आए। आम कोई 2 बंदे थे,
ایک آ کے نبی علیہ السلام کے دائیں سو گیا، ایک آ کے بائیں سو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے۔ میکائیل علیہ السلام پہلی دفعہ آئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کون ہے۔ جبرائیل تو اس سے پہلے کو 10-11 سال سے آ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ درمیان والے جو ہے نا، یہ محمد الرسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اٹھایا، نبی علیہ السلام اٹھے، آپ کو پکڑ کے ذرا تھوڑا سا الگ لے گئے پرے۔ حرم، وہ بیت اللہ کے ارد گرد جو ہے نا سارا ویڑا، وہ صحن، اس صحن کے اندر ہی آپ کو تھوڑا سے پرے لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے ایسے کیا کہ اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے سینے کے اوپر پھیرا، نبی علیہ السلام کا سارا سینہ شک ہو گیا، ایسے کھل گیا۔ پھر اس نے جبریل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا، دل نکال کے ایک بڑا ٹرے تھا سونے کا بنا ہوا، اس ٹرے کے اندر نبی علیہ السلام کا دل رکھا، آب زمزم کے ساتھ نبی علیہ السلام کے دل کو تویا۔ ایمان اور حکمت جو تھی نا، یہ نبی علیہ السلام کے دل کو، یہ دل کے اندر بھر دی، اور اس کے بعد پھر دل کو پکڑ کے واپس رکھ دیا۔ میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، کئی دفعہ میں نے کی ہے کہ پہلے آج سے تقریباً 50 سال پہلے اور اس سے پیچھے توڑ محمد الرسول اللہ کے دور تک یہ کافر سائنسدان مذاق اڑاتے تھے، لو جی دل باہر نکال دے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ساری دنیا کے دل کے اسپتالوں میں، اس ہمارے بھی اسپتال میں، جب دل کا آپریشن کرتے ہیں تو دل کو نکال کے باہر رکھتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے کہا اوہو، وہ محمد الرسول اللہ کا جو دل نکالا گیا تھا نا، وہ ٹھیک بات ہے۔ پھر جبریل نے علیہ السلام نے دل اندر رکھا اور دونوں طرف پکڑ کے جبریل علیہ السلام نے جس سینہ بند کر کے ہاتھ پھیرا، سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ جس طرح ٹانکے لگ گئے، بالکل نبی علیہ السلام کا سینہ جڑ گیا۔ ایک جانور لے کے آئے، وہ جانور گدھے سے ذرا بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، بس اس سے زیادہ، یہ اس کے قد کے بارے میں، باقی اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا حدیث۔ آ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے اوپر بٹھایا، نبی علیہ السلام اوپر بیٹھ گئے، تو پھر جبریل علیہ السلام یہ ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے، اور وہ جانور جو تھا نا، وہ دوڑ کے وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف یہ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جدھر انسان کی نظر جاتی ہے نا، اب پہاڑی علاقے میں نظر جو ہے انسان کی یہ 3 کلومیٹر پہ جاتی ہے، وہ پہاڑ جدھر نظر جاتی ہے ادھر جا کے اس کا ایک پاؤں یہ اٹھاتا، ایک قدم وہاں جا کے رکھتا تھا جدھر نظر پہنچتی ہے۔ تو اس نے چند قدم اس نے اٹھائے، جبریل علیہ السلام ساتھ وہ اڑ رہے تھے، یہ سیدھا بیت المقدس پہنچ گیا۔ بیت المقدس پہنچ گیا، اس کو وہ جو جانور ہے اس کا نام ہے براق۔ اس براق کو وہاں بیت المقدس جو مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ایک دیوار میں ایک سوراخ بنا ہوا ہے گول۔ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے نبی آتے تھے نا مسجد میں، اس جگہ آ کے اپنا جانور، وہ گھوڑا کوئی اور ہوتا، کوئی اونٹ ہوتا، اس جگہ باندھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے براق کو بھی اسی جگہ باندھا۔ جبریل علیہ السلام ساتھ تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کو رات کا وقت تھا، یہ مسجد کے اندر لے کے گیا جبریل علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت میں مسجد کے اندر گیا تو میں حیران رہ گیا کہ مسجد تو بندیاں بھری ہوئی ہے بندوں سے، اتنے بندے، ساری مسجد جس طرح ہم کہتے ہیں نا نکو نک مسجد بھری ہوئی تھی۔
नबी अलैहिस्सलाम ने तो ना कभी देखे थे ये बंदे। कौन है बंदे? अचानक ही नबी अलैहिस्सलाम जब अंदर दाखिल हुए हैं, बंदे देख के अज़ान हो गई। अज़ान के बाद इकामत कही गई, जिसे हम कहते हैं ना तकबीर कहते हैं, ये अकामत कही गई। इकामत कही गई तो अब सारे सोचने लगे कि अज़ान भी होगी, अकामत भी होगी, तो नमाज कौन पढ़ाएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़अख़ज़ बियदी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ के ना बाजू आपको मुसल्ला इमामत की तरफ लेके गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस जगह आप हों आपके अलावा कोई इमामत नहीं करा सकता। आजकल हमारे यहाँ मौलवी, सही बात है, मैं कई दफ़ा कहता हूँ टगे टगे के, ये नहीं कहना चाहिए, खैर कौडी कौडी के भी बंदे नहीं पता कि जी नबी पाक हर जगह हाज़िर नाज़र हैं, नबी पाक हाज़िर हैं और अपने पास इमामत इनका मौलवी कराता है और नबी पाक हाज़िर है। और नबी अलैहिस्सलाम का क्या हाल था कि जब आपने 2 रकातें उनको पढ़ाई, सही मुस्लिम के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रकातें उनको पढ़ाई, सलाम फेरा, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम उठे तो नबी अलैहिस्सलाम बंदों को देखना शुरू कर दिया, बंदे कौन है, कभी देखे ही नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहने लगे ये कौन बंदे हैं, किधर से आए हैं? उन्होंने कहा ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप तक जितने नबी आए थे ना, अल्लाह ने तमाम को ज़िंदा करके आपके पीछे कर दिया है। ये नबी हैं सारे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप तक जितने नबी आए थे अल्लाह ने सबको आपके पीछे कर दिया है। और ये बताया है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह असल में इमाम आज़म है, ये इमामों के इमाम हैं, ये कायदे आज़म है पूरी इंसानियत को और तमाम नबियों के भी इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने पहली दफ़ा देखा था लेकिन पता नहीं था ये कौन 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 कौन। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर आपको बाहर लेके आए। जिब्रील हदीस के अल्फाज हैं फ़अख़ज़ बियदी फ़अरज बी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे, जिस तरह हम कई दफ़ा बच्चे को ऐसे करते हैं ना, पकड़ के करीब करते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा अल्लाह का फरिश्ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को इस तरीके से पकड़ के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उड़ना शुरू कर दिया और ऐसे ही देखते देखते शां करके जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान पे पहुंच गए। पहले आसमान पे जब गए ना तो आसमानों के दरवाजे हैं, दरवाज़ों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के चौकीदार हैं। ये ना समझें कि अल्लाह की बादशाहत ऐसे ही है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, हदीस में आता है फस्तफ्तहल बाब, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से फरिश्ते ने कहा कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं जिब्रील हूँ। उसने ध्यान से देखे, उन्हें कहा आपके साथ भी कोई बंदा है, ये कौन है? उन्हें कहा हुवा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरिश्ते को भी नहीं पता था। और कौन गैब जानता है? ना नबी जानता है ना फरिश्ता जानता है, सामने नहीं पता। कहने लगा अच्छा, अभी भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। ये सही मुस्लिम के अंदर आता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को फिर वो कहने लगा अच्छा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहने लगा इनको बुलाया गया, अल्लाह की तरफ से इजाज़तनामा है, अल्लाह ने कहा है उनको लेके आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कादबो ईसाई ले, अल्लाह ने बुलाया मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ। जब कहा ना कि अल्लाह ने बुलाया है, हदीस के अल्फाज हैं कि वो फरिश्ता कहने लगा, हदीस का अल्फाज कि फरिश्ते ने दरवाज़ा खोल के कहने लगा फ़रहबा बी, कहने लगा मरहबा 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 वदा अली बिखैर। और नबी अलैहिस्सलाम के लिए उसने बड़ी दुआएं की कि आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए। नबी अलैहिस्सलाम पहले आसमान के ऊपर पहुंच गए तो सामने एक बड़ा खूबसूरत एक इंसान खड़ा था।
بڑا خوبصورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے کہا ہے یہ پتہ ہے کون ہے؟ اب نبی علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں. اے لوگو، اوے اللہ کے بتانے سے پتہ چلتا ہے، جب اللہ نہ بتائے تو نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کے ابو جی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. آدم علیہ السلام، ہاں یہ آدم علیہ السلام ہے. چلو آدم علیہ السلام کو سلام کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پہلے حدیث میں آتا ہے آپ نے سلام کی، اور یہ مسئلہ بتایا کیا کہ قیامت تک یہ قانون ہے کہ آنے والا بے شک بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو، آنے والا سلام کہے. سلام جب کہی تو جب آدم علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے، اس نے آگے سے کہا مرحبا، آئیے، مرحبا جسے کہتے ہیں نا ویلکم، ویلکم ویلکم اے محمد رسول اللہ، اے پیارے پتر. یہ لفظ دیکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے محمد رسول اللہ، ان کی نسل میں سے. انہوں نے کہا اے محمد رسول اللہ مرحبا، اے نیک پتر مبارک ہو، آئیے آئیے آئیے، نیک نبی آئیے. جبریل علیہ السلام اس کے بعد نبی علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کے پھر دوسرے سمان گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. پھر فرشتے نے ایسے پوچھا کون ہے ساتھ؟ ان کو بلایا گیا ہے. جب کہا ہاں، فرشتے نے مرحبا کہہ کے دعا کی، کہا آئیے تشریف لائیے. نبی علیہ السلام دوسرے آسمان پہ جب گئے، حدیث میں آتا ہے آپ نے دوسرے آسمان کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دکھایا. آدم علیہ السلام نے کہا تھا آئیے پیارے پتر، انہوں نے کہا آئیے پیارے بھائی. انہوں نے بھائی کہا محمد الرسول اللہ کو اور دعا دی. پھر تیسرے آسمان پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتے نے پوچھا، اندر اوپر گئے. جب گئے تو سامنے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا خوبصورت انسان، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، قد اوتی شطر الحسن، ایسے لگتا تھا کہ دنیا کے اندر آدھا حسن اس بندے کے چہرے کے اوپر ہے. جبریل نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. اچھا، یوسف علیہ السلام نے بھی جب نبی علیہ السلام نے سلام کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آؤ نیک بھائی، نیک نبی آؤ. اور اسی طریقے سے پہ جب نبی علیہ السلام چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام، انہوں نے بھی کہا آؤ بھائی آؤ بھائی. پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ نبی علیہ السلام جب اوپر گئے تو آپ نے دیکھا ایک بزرگ آدمی. بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے جب سلام کہا نا، حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا اے آؤ پیارے پتر محمد رسول اللہ آؤ. یعنی دو نبیوں نے کہا تھا آؤ پتر، ایک آدم علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، باقی نے کہا آؤ بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ اوپر ساتویں آسمان کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، جس طرح یہ کعبہ ہے نا، کعبہ کی طرح ایک کمرہ بنا ہوا تھا. اور یہ ان کے ساتھ نا پیچھے ٹیک لا کے نا یہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو بتایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ جو جس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں نا، زمین کے اوپر جس طرح کے مخلوق کا کعبہ ہے جو مکہ میں بیت اللہ، آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کعبہ بنایا فرشتوں کے لیے. اور ساتھ یہ کہا اے محمد الرسول اللہ، 70,000 روز فرشتہ آتا ہے، آ کے ادھر طواف کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے. اگلے دن نیا 70 آتا ہے، اور جو جاتا ہے قیامت تک اس کی پھر باری نہیں آنی، روز نوے ہوتے. اور اللہ کو کسی عبادت کی کمی ہے کوئی؟ 70,000 فرشتہ روز آ کے چلا جاتا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے آگے آؤ. آپ نے فرمایا جب میں آگے گیا تو آگے ایک نا بہت بڑا درخت تھا جسے ہم کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. یہ بیری کا درخت جس طرح ہوتا ہے اس طریقے سے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بڑے بڑے پتے تھے جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں, اور اس کے نا ساتھ جو پھل لگا ہوا تھا نا وہ پھل اس طرح لگا ہوا تھا جس طرح بڑے بڑے مٹکے اور چاٹیاں کو ہوتی ہیں نا, بڑے بڑے پتیلے, اس طریقے سے اس کے ساتھ لگا ہوا تھا. اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نیچے کی جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سدرۃ المنتہا, منتہا آخری کو کہتے ہیں نا, منتہا انتہا ہو گئی ہے, یہ اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے. نیچے کی مخلوق کوئی جبریل بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا, کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. اور اوپر کی مخلوق جو اس سے اوپر بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ جب آتی ہے کو پیغام دینا ہوتا ہے تو یہاں تک آتی ہے, نیچے نہیں جاتی. پیغام دے کے نیچے سے ہم پیغام لے لیتے ہیں اور پھر ہم آگے مخلوق کو بتاتے ہیں. یہ سدرۃ المنتہا ہے. یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل کہنے لگے آؤ ادھر چلیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرف لے کے گئے, آگے جنت تھی, محمد رسول اللہ کو دکھائی, آپ کو دکھایا گیا. یہ دیکھیں مکے والے آپ کی مخالفت کرتے ہیں, مکے والے آپ کو تنگ کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کیسی کیسی جنت رکھی ہوئی ہے. یہ ہیرے جواہرات کی بنی ہوئی جنت, یہ لولو اور مرجان کی بنی ہوئی جنت, یہ ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی جنت, یہ گارا چاندی کا لگا ہوا جنت, یہ دودھ کی نہریں, یہ شہد کی نہریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے وہاں جو وادیاں تھیں نا, یہ ساری مناظر نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری جبریل علیہ السلام دکھاتے گئے. یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. پریشان نہ ہونا, اگر مکے والے نہیں مانتے تو نہ مانے, ہم نے آپ کے لیے دیکھیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے ایسے جب جنت دکھاتے گئے تو جبریل نے اچانک کہا کہ وہ دیکھیے آپ نے دیکھا ایک ایسا محل ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا محل. اللہ جانے وہ کیسا ہیرے اور جواہرات کا بنا ہوا تھا, کس کا بنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ محل اتنا, یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد الرسول اللہ یہ آپ کے لیے اللہ نے بنایا ہے. آپ نے فرمایا اچھا میرا ہے نا؟ ہاں. جبریل کو کہنے لگے ادھر ہو, پھر میں اپنے گھر جانا. نبی علیہ السلام کو جبریل کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ آپ کی تھوڑی سی عمر باقی رہ گئی ہے, زمین کے اوپر وہ عمر گزار کے پھر آپ یہاں آ جانا. یہ تو اڈائیے, یہ تو اڈائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے محسوس کیا کہ آگے کیسے کوئی ٹھپ ٹھپ کر کے کوئی چیز کی آواز آ رہی ہے, کوئی چل رہا ہے. اب میں یہ آواز کس کی ہے؟ جبریل نے کہا اے محمد الرسول اللہ وہ کالے رنگ کا بلال زمین پہ چلتا ہے, اس کے چال کی آواز ٹھپ ٹھپ کی آواز جنت میں آتی. یہ تمہارا بلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھانے کے بعد پھر آپ کو جہنم دکھائی گئی اور آپ کو بتایا گیا میرے سونے پریشان نہ ہوا کریں, دنیا آپ کی مخالفت کرتی ہے, مارتی ہے, کانٹے بچھاتی ہے. یہ دیکھیں ہم نے ان ظالموں کو اس جہنم کے اندر جہنم کی وادیاں, جہنم کی سزائیں اور خاص کر کے سود خوروں کے جہنم کے اندر جو کام تھے نا ان کے, دنیا کے اندر جس طرح مال دولت سنبھالتے تھے وہاں بندے کچھ بیٹھے ہوئے تھے. ایسے بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اتنا بڑا 2-4 ہاتھے کے برابر اس کا ٹیڈ تھا پیٹ, اور بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا گیا ہے یہ سود خور ہیں, اور پیٹ کے اندر بھی آگ کے برنر لگے ہوئے تھے اور باہر بھی آپ کے.
آگے آپ کو دکھایا گیا جو یتیموں غریبوں مسکینوں اپنی بہنوں کا حق کھا جاتا ہے، وہ لوگوں اپنی بہنوں کا حق دیا کرو، وہ لوگوں دیا کرو، وہ لوگوں دیا کرو۔ آپ نے میں یہ حق کھانے والے ہیں، یہ جہنم کے اندر ان کو سڑایا اور جلایا جا رہا۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا ننگی عورتیں جو تھیں جہنم کے اندر، ان کو آگ لگی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے آگ لگی ہوئی تھی کہ جسم نظر نہیں آتا تھا، آگ ہی آگ تھی ان کے جسم کی۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ عورتیں ہیں جو بے حیا عورتیں ہیں نا، برے برے کپڑے پہننے والی، یہ پینٹیں پہننے والی، یہ بڑی ٹائٹیاں پہننے والی، اپنے وجود کی نمائش کرنے والی، بڑی مٹک مٹک کے چلنے والی، یہ وہ عورتیں ہیں، ان کو جہنم کے اندر ننگا کر کے اللہ نے آگ لگا دی ہے سارے وجود کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے اور کوئی چیزیں دکھائیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے۔ آپ کو واپس جب آئے نا تو سدرۃ المنتہا کے اوپر وہ بیری والا جو درخت تھا، یہاں اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں لے جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور صدقے جائیے محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ نے 50 دی ہیں، چپ کر کے 50 ہی من، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 50 ہی ٹھیک نے، صدقے جائیں محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرا کہا، یہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، یہ فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 نور بھی لے جائیں۔ اور تیسرا، او میرے سونے آئے ہو اور جاؤ، ایک وعدہ تیرا رب، تیسرا تحفہ یہ ہے، آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہ کرے اور کتنے بھی گناہ ہو جائیں، اللہ وعدہ کرتا ہے معاف کر دے گا۔ میں صدقے جامع محمد رسول، میں صدقے جامع محمد رسول۔ یہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے پکڑا اور واپس لے آئے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کیا کیا اللہ نے دیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا۔ انہوں نے کہا آپ واپس جائیں، یہ میرا تجربہ آپ سے بہت زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے، میں لوگوں میں بڑی دیر رہا ہوں، یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ جا کے اللہ سے کہیں کام کریں۔ نبی علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جبریل اڑ کے اوپر لے گیا۔ پھر سدرۃ المنتہا کے وہاں جا کے عرض کی، یا اللہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، یا اللہ تو خیر کرنے والا ہے، میری امت سے اتنی نمازیں پڑھی نہیں جانی، کچھ کم کر۔ 10 نمازیں کم ہو گئی۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، پھر 10 کم ہو گئی، 20، پھر تیسری دفعہ پھر بھیجا، 30 کم ہو گئی، پھر 10 اور کم ہو گئی، 40 کم ہو گئی، پھر گئے 5 اور کم ہو گئی، باقی 5 رہ گئی، 45 معاف ہو گئی، باقی 5 رہ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، او میرے نبی جاؤ ایک چکر اور لگاؤ، مکاؤ ایک کام بھی، ایک بندیاں کو نہیں پڑھیاں جانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، اب اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں، میں ساری چھاڑا ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ آواز آئی، جاؤ میرے نبی، آپ کی امت کے ساتھ یہ رب کا وعدہ ہے، نمازیں 5 پڑھیں، اللہ ثواب 50 کا ہی دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کے واپس آئے، دنیا میں آئے، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کو نے سویرے صحابہ کو بتایا، دوسرے لوگوں کو بتایا، تو کہ مکے کے مشرک کہنے لگے، ہیں یہاں سے مسجد اقصیٰ ایک رات کے اندر؟ اب یہ 1650 کلومیٹر ہے، یاد رکھیں 1650 کلومیٹر ہے مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے کہا ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ انہیں ہی پوچھ لینی، ادھر آؤ۔ پھر جو لوگ جایا کرتے تھے نا وہ آگے آئے، وہ کافر آ کے کہنے لگے اچھا بتا، تو کہتا ہے نا میں وہاں گیا ہوں، بتاؤ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، بتاؤ نا۔ پھر تم کہتے ہو
اب نبی علیہ السلام کو دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، آپ تو گئے تھے نماز پڑھائی اور واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے بتاؤ اب تم کہتے ہو میں گئے تھے تو دروازے کتنے ہیں؟ اللہ عزتیں رکھنے والا ہے، اللہ نے بیت المقدس کو محمد الرسول اللہ کے سامنے کر دیا۔ وہ کہنے لگے کتنے دروازے؟ آپ نے کہا 1 2 3 4، میں اینے دروازے ہیں۔ کہنے لگے بالکل۔ اچھا باریاں کنیاں نے، کھڑکیاں اتنی؟ کہنے لگے جواب رب کی قسم بالکل صحیح ہے، لیکن بندہ 1 دن میں جا نہیں سکتا۔ جواب صحیح ہے۔ اللہ نے پھر یہ بات کہی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ کی ذات پاک ہے اور تم نہیں جا سکتے، انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ جب کسی کو لے کے جانا چاہے تو اللہ لے کے جا سکتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اسی سے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ مکے کے لوگ آدمی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے ابو بکر صدیق، یہ بڑا ہر بات کہتا ہے، جو کہتا ہے ٹھیک ہے، نبی پاک کی ہر بات کو کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آج پتہ لگے گا نا۔ ابو جہل جا کے ملا، کہنے لگے ابو بکر ذرا ادھر بات سنو نا، ایک بندہ کہے کہ رات کے ٹائم میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں، جا سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے، نہیں نہ جا سکتا۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگے بات کیا ہے؟ بندہ نہیں نہ جا سکتا، تیرا یار محمد کہتا ہے میں رات کو گیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا تو رب کی قسم پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی اس سے چیزیں بڑی جو ہیں، وہ قبر کی باتیں، جنت کی باتیں، دوزخ کی باتیں، آسمان، اتنی بڑی باتیں ہم تو مان چکے ہیں، ان کی یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو رات کے وقت یہ واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن اس رات کے بارے میں بتایا نہیں کہ یہ رات کون سی ہے، لہٰذا کسی قسم کا کوئی روزہ رکھنا، دن کے وقت رات کو عبادت کرنا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں نے کئی چراغاں کرتے ہیں اور کئی قسم کے کام کرتے ہیں، کئی مولوی تنگ کرتے ہیں ساری رات جلسے جلوس کر کے، اور لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کھیراں ونڈو، سانوں بھی کھیر کھواؤ، سانوں بھی حلوہ کھواؤ، تسی بھی کرو، عیاشیاں کرو۔ رب کی قسم ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ سادہ سا واقعہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے دکھایا، میرے نبی پریشان نہ ہونا، یہ جنت آپ کے لیے ہے، یہ محلہ آپ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے بڑے فرشتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی بادشاہت ہے، ان نلیکوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔